دیکھیے ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اچھا ٹاپک ہے جو ہمیشہ انسانوں کے سامنے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ نبیوں کے حالات اور ان کی زندگی کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو جہاں قرآن نے اللہ کی ذات و صفات کو بیان کیا ہے، وہیں نبیوں کے حالات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہاں تک کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ نبی بھی تھے، تو ان کا نام اور ان کی تخلیق کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے تو کوئی ماں باپ نہیں تھے، وہ پہلے انسان تھے، تو پہلے انسان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا تو قرآن کریم میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جب آگے بڑھی اور افراد کچھ زیادہ ہوئے تو ان کے بعد جو نبی آئے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس کے بعد سے ایک کے بعد دیگرے نبی آتے رہے۔ تو دنیا میں جتنے دنوں سے انسان ہیں، انسانوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ نبیوں کی زندگی ہے اور نبیوں کا سلسلہ رہا ہے، اور نبی حقیقت میں وہ کامل انسان ہوتے ہیں، یعنی کسی انسان کو کس طرح رہنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اپنی سوچ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، تو وہ نمونہ ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے احوال تمام نبیوں سے زیادہ بہتر طریقے پر انسانوں کے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اخیر میں آئے اور اللہ نے آپ کو تمام نبیوں پر فضیلت دی، اس لیے آپ کے حالات بھی زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ ہوئے، قرآن کریم میں بھی ہیں اور احادیث میں اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے حالات بھی اور ان کے نسلوں کے احوال بھی کچھ نہ کچھ قرآن کریم میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی اور انہوں نے اللہ کے آگے کس طرح حمد و ثنا کی، اور اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں تو اس غلطی کا اعتراف انہوں نے کیا اور اس پر اللہ سے مغفرت چاہی، تو اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ تو نبیوں کے حالات پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں اور حضرت حوا علیہ السلام جو ان کی بیوی تھیں، ان کو جنت میں رہنے کی جگہ دی، اور یہ بھی فرمایا کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، لیکن اتفاق سے جو اس وقت وہاں مخلوقات جن کو اللہ نے وہاں رکھ رکھا تھا ان میں جنات بھی تھے، جنوں کی پیدائش پہلے ہوئی تھی، اور جنوں میں سے بعض افراد اللہ کے مقرب تھے، انہی میں سے وہ شیطان بھی تھا جو فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی اللہ کے حکم سے باریاب تھا۔ تو اس نے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو آدم کے اندر ایسی خصوصیات رکھی کہ جو دوسرے مخلوقات میں اللہ نے نہیں دی۔ جو سب سے بڑی خصوصیت دی انسان کو
حضرت آدم کے اندر پہلے وہ علم کی اور اللہ کی ذات کی صفات کا علم اور اللہ کی مخلوقات کا علم تھا۔ یہ کسی نہ جنوں کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی اور نہ فرشتوں کو یہ علم دیا تھا کہ انسان اپنے اللہ کے علم کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھے، پھر اس سے انسان ترقی کرے، دوسری چیزوں کو سیکھے، دیکھے، پیدا کرے، ایک چیز سے دوسری چیز، اس سے علم اسباب میں۔ تو یہ انسان کو اللہ نے یہ خوبی دی، لیکن فرشتوں کو بھی اس خوبی کا علم نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے جو دیکھا کہ انسان کی تخلیق تو پانی سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، تو مٹی اور پانی میں تو مختلف طرح کے عناصر شامل ہیں، تو ظاہر ہے انسان کی فطرت میں بھی وہ چیزیں آئیں۔ تو فرشتوں نے اس کو دیکھ کر اللہ کے سامنے عرض کیا کہ رب، ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے لیے مقرر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کافی ہیں۔ آپ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کے فطرت میں اطاعت صرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اندیشہ ہے کہ جس مخلوق کو، انسان کو آپ نے پیدا کیا ہے، جب اس کی نسلیں بڑھیں گی تو اس سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے، فرشتے اور انسان تو اس کے ایک سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی اللہ کے علم کے وہ حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم کے دماغ میں اللہ نے اشیاء کی اور اس کائنات کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو سامنے کیا کہ یہ کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، ان کے نام صرف تم بتا دو۔ تو ظاہر ہے فرشتوں کو تو اللہ نے یہ خوبی دی نہیں تھی کہ کائنات کی چیزوں کے نام کو بھی وہ جان سکیں، چہ جائے کہ کائنات کی حقیقت کو جاننا اور اس سے جو سائنسی تخلیقات اس وقت ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں۔ تو فرشتوں نے وہاں ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ خوبی تو اللہ نے ہمارے اندر نہیں رکھی، اور وہی جب حضرت آدم سے فرمایا تو اللہ نے کے حکم سے حضرت آدم نے مخلوقات کے نام کو اپنا گنانا شروع کر دیا۔ تو وہاں اللہ نے ایک حکم دیا کہ دیکھو، جتنی بھی مخلوقات میں نے پیدا کی ہے بشمول جن، فرشتے اور یہ ساری چیزیں کائنات کی، شمس ہے، سورج ہے، چاند ہے، وغیرہ وغیرہ، سیارے ہیں، ان سب میں برتر اور بہتر جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا وہ انسان ہے۔ یہ اللہ نے فرشتوں کے آگے اس کو ثابت کیا کہ دیکھو میری تخلیقات میں انسان سب سے بہتر ہے۔ اس لیے اب فرشتوں، تم ان کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ سجدہ کرنا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کائنات کی سب سے اہم مخلوق جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے حکم دیا، اور وہیں وہ بھی تھا جنوں کا ایک حصہ ابلیس، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم سے بھی آدم افضل ہیں، اس لیے ان کے آگے سجدے میں تم جھک جاؤ۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کہا، ابلیس نے، کہ نہیں، آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، ایک لطیف مادہ ہے، اور آپ نے انسان کو تو اس گارے اور پانی سے، مٹی سے پیدا کیا، تو میں افضل ہوں، میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ کے حکم کا اس نے سیدھے سیدھے انکار کیا، اور وہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کافروں میں ہوا، اس لیے کہ کافر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کا صراحتاً انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی جگہ دی، پھر حضرت آدم کی ذات سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں کو دی،
اور جنت میں تو ظاہر ہے جنت کا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا مادی ماحول نہیں ہے. تو حضرت آدم کو جو وہاں کھانے اور پہننے اور کے کپڑے دیے گئے یا رہائش کی چیزیں وہ بالکل ہی ایسی نوعیت کی تھیں جو انسان اس دنیا میں ان کا صحیح تصور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے آزمائش کے طور پر حضرت آدم کو اور حوا کو کہا کہ تم دونوں جنت کے فلاں درخت کے پاس مت جانا، ورنہ تم دونوں کو شیطان جو ہے گمراہ کرے گا اور تم جو ہے اللہ کے گنہگار بندوں میں پھر شمار کیے جاؤ. شیطان نے اللہ سے یہ اجازت چاہی تھی کہ اے رب آپ نے تو مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، تو مجھے قیامت تک اس کی اجازت دیجیے کہ میں جس انسان کو چاہوں بہکاؤں. تو اللہ کی رحمت، اللہ نے اپنی رحمت سے شیطان کو ایسی زندگی دے دی کہ جا تو میرے نیک بندوں کو صحیح راستے سے نہیں بھٹکا سکتا، ہاں جو گمراہ ہوں گے انہی پر تیرا وسوسہ چلے گا. تو اس نے سب سے پہلا کام حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کا کیا. اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے جا کر یہ عرض کیا کہ اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں اس درخت کے پاس مت جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جائیے گا تو ہمیشہ یہیں رہیے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں تو آپ اس درخت کے پاس جائیے. تو ظاہر ہے کہ یہی ابلیس کا کام ہے کہ انسان کو وہ خراب چیزوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. تو جیسے ہی اس درخت کے پاس گئے تو اس میں بہرحال کیا خوبی تھی. حضرت آدم کے جو لباس تھے جنتی لباس وہ خود بخود دور ہو گئے، اس لیے کہ جنت تو ان لوگوں کی جگہ ہے جو سیدھے پورے کے پورے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جیسے ہی ان سے اللہ کی ایک پہلی اطاعت میں کمی ہوئی کہ اس درخت کے پاس وہ چلے گئے تو ظاہر ہے جنت کے استحقاق کو انہوں نے کھو دیا. تو اس کا پہلا اثر یہ ظاہر ہوا کہ جنتی لباس ان کے بدن سے اتر گیا. تو انہوں نے جب اس کو محسوس کیا کہ میرے بدن کا جنتی لباس خود بخود اتر گیا، تو جنت کے جو پتے تھے بڑے بڑے درختوں کے، ان سے انہوں نے اپنے جسم کے حصے کو چھپانا اور باندھنے کا کام کیا، جس کا تذکرہ قرآن میں. تو یہ جو بات ہے کہ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، اسی بہکاوے سے انسانوں کو نجات دینے کے لیے کہ شیطان کے بہکاوے کیسے ہوتے ہیں، اللہ نے انسانوں میں اپنے برگزیدہ نبیوں کو بھیجا. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ بتائیں کہ اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا اطاعت کرنے والا بندہ کیسا ہوتا ہے. اور پھر اللہ وقتاً فوقتاً ان کے دلوں پر اپنی باتیں، اپنے احکام کو براہ راست الفاظ کی شکل میں اور معنی کی صورت میں نازل کرتا ہے دلوں پر، جس کے بعد وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین آ کے ختم ہوا.